السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19، آیات مقدسہ نمبر 176 تا 184 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں رہنمائی ارشاد فرمائی کہ اس قوم میں ایسی بد اخلاقیاں اور بے حیائی اور غیر فطرتی روایات تھیں جن کو چھوڑنا وہ پسند ہی نہیں کرتے تھے، یعنی اتنا پختہ ہو چکے تھے۔ اور جب لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ غیر فطری کام ہیں، درست نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ایک فطری سسٹم بنایا ہے اولاد کا، اسی طرح مرد اور عورت کا تعلق اللہ نے بنایا ہے تاکہ اپنے جو فطری جنسی جذبات ہیں ان کی تکمیل ہو سکے۔ تو انہوں نے آگے سے مذاق اڑایا، برا بھلا کہا، اور یہاں تک کہ جب عذاب کا وقت آیا اور اللہ کے فرشتے دو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تشریف لائے تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ جو دونوں خوبرو نوجوان ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ بڑا مکالمہ ہوا، بڑا ڈرایا، لیکن باز نہیں آئے۔ ان دونوں خوبصورت نوجوانوں نے کہا کہ اے لوط، اب آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ انجام پھر میرے عزیزوں وہی ہوا جو تسلسل کے ساتھ ہم ان شیطانی جماعتوں کا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پہلے موقع دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں انبیاء کے ذریعے سے، اور الموعظۃ الحسنہ اچھے طریقے سے عقلی نقلی دلائل کے ذریعے سمجھاتے ہیں، لیکن جب باز نہ آئیں بلکہ مقابلے پر اتر آئیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور عذاب اتنا سخت آتا ہے کہ پھر وہ عذاب ٹل نہیں سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس شیطانی جماعت کا حصہ تھی، وہ بھی اس عذاب کی نظر ہو گئی۔ صرف وہ لوگ بچے جو آپ کی سچی جماعت میں شامل تھے۔ آج جو ہم درس سن رہے ہیں اس میں اصحاب الایکہ کا ذکر ہے۔ اصحاب الایکہ اور قوم مدین دونوں بعض مفسرین کے بارے میں یہی عرض کرتے ہیں
کہ یہ ایک ہی قوم ہے اور ایک ہی قوم کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں قوم ایک ہے، شاخیں دو ہیں، تو مفہوم ایک ہی ہے کہ اصحاب الایکہ کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ ایکہ ایک درخت تھا جسے لوگ بوئتے تھے، اسی نسبت سے اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کے اندر ایک تو فکری طور پر شیطانیت موجود تھی، اللہ رب العزت کی فکر سے ہٹے ہوئے تھے، اعلیٰ جو فلسفہ توحید ہے اس کو چھوڑا ہوا تھا اور اس درخت کی پوجا کرتے تھے۔ اور دوسرا ان کے اندر جو بیماریاں تھیں وہ معاشی اور سیاسی طور پر، سماجی طور پر امراض موجود تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اذ قال لهم شعیب، جب کہا ان کو حضرت شعیب علیہ السلام نے الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اور وہی الفاظ جو پچھلے رکوعات میں چلے آ رہے ہیں، انی لکم رسول امین، بے شک میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، معتبر ہوں، یعنی میں سوسائٹی کا ذمہ دار ہوں، مجھے آپ کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے، سوسائٹی کی تشکیل کے لیے بھیجا ہے، بہترین سیاسی اور معاشی عادلانہ نظاموں کی تشکیل کے لیے بھیجا ہے، لہذا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اللہ کی توحید کو سمجھو، اللہ کی پہچان اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو اور میری اطاعت کرو، یعنی میری جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں آپ سے اس دعوت کے نتیجے میں، اس کوشش اور کاوش کے نتیجے میں کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ اگر مجھے کوئی اجر دینا ہے وہ رب العالمین عطا فرمائیں گے، میں تو اس رب العالمین کے مشن کو آگے چلا رہا ہوں، اس رب العالمین نے مجھے ایک ٹاسک دیا ہے، ہدف دیا ہے، اس کی تکمیل کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو میں تو اللہ سے جوڑنا چاہتا ہوں آپ کو، میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں، آپ کی قوم کا ممبر ہوں، لیکن مجھے اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے، اور آپ اپنی فکر کو درست کرو، اپنی سوچ، اپنا نظریہ درست کرو۔ اور پھر فرمایا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، آپ ماپ اور تول پورا کرو، ولا تکونوا من المخسرین، اور کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولو سیدھا سیدھا ترازو سے، بالقسطاس المستقیم، سیدھے سیدھے ترازو سے تولو، یعنی پورا تولو، بے انصافی نہ کرو، خیانت نہ کرو، ناپ تول میں کسی قسم کی کمی نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے اس قوم کو ان سماجی، معاشی اور سیاسی برائیوں کی نشاندہی فرمائی جن کا تعلق روابط کے نظام سے ہے۔ جب بھی کوئی منڈی میں، بازار میں جا کے سودا لیتا ہے تو وہاں صرف یہ تو نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک بیچنے والا ہے اور ایک خریدنے والا ہے۔
دیکھنا یہ ہے کہ بیچنے والا بھی انسان ہے، خریدنے والا بھی انسان ہے، ایک قوم ہے، انسان ہے آپس میں، اور ان کے روابط ہیں۔ اور سب سے بڑا ربط اور جوڑ اور معاہدہ جو عمرانی معاہدہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم یہ سودا بازی اس عمرانی معاہدے کے تناظر میں کریں گے تو یہ تو اجر اور ثواب کا کام ہے، تو محض کاروبار تو نہیں نا، یہ تو تقسیم کار ہے۔ اس تقسیم کار کے عنوان کے تحت کوئی بیچ رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے، کوئی چیزیں بنا رہا ہے، کوئی سپلائی کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن میرے عزیزو سارے انسان ہیں، سب برابر ہیں، تعاون باہمی ہے۔ ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ ہم نے معاشرے کی تشکیل کرنی ہے۔ ہمارے ہاں جب دنیا داری غالب ہوتی ہے، سرمایہ پرستی غالب ہوتی ہے، انفرادیت، خود غرضی، لالچ اور مفاد پرستی غالب ہوتی ہے، تو ہم گاہک کو، کسٹمر کو جیسے چاہیں ہم اس سے ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں اصول دے دیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان روابط کے نظام میں اصول بتا دیے کہ کسی کے ساتھ لین دین کرنا ہے، تول کرنا ہے، ترازو ہے یا ماپ ہے، اس کو پورا پورا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور مت گٹاؤ لوگوں کی ان کی چیزیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے، چیزیں مت گٹاؤ، یعنی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ہمارا روابط کا نظام ہے، لنک ہے ہمارے، وہ عمرانی معاہدہ ہے، ہم نے عدل کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرنے کے لیے مت دوڑو، زمین میں فساد نہ کرو۔ اور فساد فی الارض کی پہلے بھی اصطلاحات آتی رہی ہیں، جہاں پر عرض کیا تھا فساد فی الارض یہ ہے کہ آپ ملک میں ڈاکے ماریں، چوریاں کریں، لوگوں کے حقوق غصب کریں، یعنی زمین میں بد امنی پیدا کریں، زمین کے اندر لوگوں کا جینا حرام کر دیں، ان کے حقوق سلب کرنا شروع کر دیں، یہ ہے فساد فی الارض۔ تو کوئی بھی شیطانی جماعتیں جو ہوتی ہیں سب سے پہلے فکر تباہ کرتی ہیں، شیطانی فکر غالب کرتی ہیں اللہ کی فکر کے مقابلے میں، انسانیت کی فکر کے مقابلے میں۔ دوسرا، انسانوں کے حقوق غصب کر کے ایک مافیا بنا لیتے ہیں اور ظالمانہ سسٹم قائم کر لیتے ہیں، غلامی کا نظام بنا لیتے ہیں۔ وَاتَّقُوا الَّذِي، اے لوگو ڈرو اس ہستی سے، خَلَقَكُمْ، جس نے تمہیں پیدا کیا، وَالْجَبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور ساری جتنی بھی اللہ کی آج تک مخلوقات ہیں ان کو پیدا کیا ہے۔ آپ اس اللہ کی رہنمائی کو سمجھو، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کی فکر اور فلسفے کو سمجھو۔ کیوں؟ تمہیں اس نے پیدا کیا، سارے وسائل اس نے دیے، زمین اس نے پیدا کی، جتنا تمہارا منڈیوں کا نظام ہے، کاروبار ہے، یہ تو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو اس سے ڈرو۔ لیکن قوم باز نہیں آتی، ظالم حکمران شیطانی جماعتیں باز نہیں آتی۔ اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی تکمیل کریں گے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔